میت کے دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کی جاتی ہے، اور اس دعا کا ذکر و اذکار کا، تلاوت و تسبیح کا ثواب اس میت کو پہنچتا ہے۔ میت کے ساتھ جو افراد جاتے ہیں میت کو دفن کرنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ سامان، چارپائی وغیرہ جاتی ہے، قبر کھودنے کے آلات جاتے ہیں، وہ بھی واپس آ جاتے ہیں۔ میت کے پاس صرف اس کے اعمال رہ جاتے ہیں، اور موت پر اس کے اعمال کا سلسلہ قطع ہو جاتا ہے۔ اب موت آنے پر نہ وہ ذکر کر سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزے رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر زندوں میں سے کوئی آدمی اس کو ایصال ثواب کرے اپنے اعمال کا، نفل نمازوں کا، نفل روزوں کا، نفل صدقہ، حج و عمرے کا، تلاوت کا، تو اس مرنے والے کو، اس میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو خود اپنی ذات سے وہ عمل نہیں کر سکتا، لیکن دوسرے کریں اور ثواب اسے پہنچا دیں، اللہ تبارک و تعالی ایسا اس میت کے لیے کرتے ہیں اور اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثواب اور دعا کا فائدہ میت کو ہونا ثابت ہے۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے کہ جو بندہ میرے لیے درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور درود پڑھنے کے بعد جب بندہ میرے لیے وسیلے کی دعا مانگتا ہے تو اس آدمی کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے وسیلے کی دعا مانگ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تبھی تو آپ نے اپنے لیے وسیلے کی دعا مانگنے کا امت کو حکم فرمایا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اذان کے بعد دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اس دعا میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے وسیلے کی دعا مانگی گئی ہے، جو جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب سے اعلیٰ مقام رکھا ہے، مجھے امید ہے کہ وہ آدمی میگی ہو جسے وہ مقام وسیلہ دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں جو یہ دعا میرے لیے کرے گا وہ میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا اور اس کے نصیب میں میری شفاعت ہوگی۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا ہے کہ جو آپ کے لیے دعا مانگتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی جان مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی دعا میں شریک رکھنا، جب اپنے لیے دعا مانگو تو میرے لیے بھی بیت اللہ کے پاس جا کر دعا مانگنا۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ جب بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس بندے کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میت کی مثال جسے قبر کے اندر رکھا جا رہا ہے اس ڈوبنے والے کی طرح ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور وہ چاروں طرف دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی میری دستگیری کرنے والا ہو، کوئی آدمی مجھے بچانے والا ہو، چاروں طرف اس کی نظر جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ میت جسے قبر میں اتارا جا رہا ہے وہ بھی ڈوبنے والے کی طرح ہر طرف دیکھتا ہے کوئی مجھے ایصال ثواب کر رہا ہو، اس کا مجھے فائدہ پہنچ جائے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اسے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اسے ثواب پہنچایا جاتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے گویا اسے دنیا جہان کی دولت کی گئی ہے۔ تو میت کو ثواب بھی پہنچتا ہے اور اس ثواب کی اس میت کو خوشی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے
اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے والدین وفات پا چکے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، اب میں ان کے پاؤں تو نہیں دبا سکتا، تو حسن سلوک کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے لیے دعائے استغفار کرو۔ اسی طرح جو انہوں نے وصیت کی ہے اس وصیت کو نافذ کرو، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ اور اچھا سلوک کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کے لیے دعائے استغفار کی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا استغفار کرنے سے اس مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے درجات مرتب فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری والدہ اس دنیا سے جا چکی ہیں، کیا میں ان کے لیے صدقہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں کر سکتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا میرا فلاں جو باغ ہے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے اپنی والدہ کے لیے اسے صدقہ کر دیا ہے، پورا باغ صدقہ کر دیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اور ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اب یہ بندہ جو اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتا رہتا ہے، برابر انہیں ثواب پہنچاتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جو پہلے ماں باپ کا نافرمان تھا ان کے لیے دعائے استغفار کرنے کی وجہ سے اس کا نام فرما برداروں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پہلے نافرمان تھا لیکن ثواب پہنچانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں میں اس کا شمار فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار اولاد ہوتی ہے۔ تو یہ آسان کا طریقہ ہے اپنے اس دنیا سے رخصت ہونے والوں کے لیے دعائے استغفار کا، اور خاص طور سے اپنے والدین کو راضی کرنے کا۔ اگر وہ ناراض گئے ہیں تو ثواب جب آپ پہنچاتے رہیں گے تو انہیں فائدہ ہوگا، وہ خوشی کا اظہار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا نام بھی فرما بردار بندوں میں لکھ دیں گے۔ تو یہ مختلف احادیث ہیں جن میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہی تعلیم دی ہے کہ اس دنیا سے جانے والوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انہیں ایصال ثواب کریں، قربانی کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، نفل روزوں کے ذریعے سے، نفل نماز اور دیگر صدقات کے ذریعے سے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب قربانی کے ایام آتے تو 2 قربانی کیا کرتے تھے، اور آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک قربانی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں، اسی لیے کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی تھی کہ جب تم قربانی کرو گے تو قربانی کے ایام میں ایک قربانی میری طرف سے بھی کرنی ہے۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس کو کبھی نہیں بھولتا، جب بھی قربانی کا ایام آتے ہیں اپنے لیے کرتا ہوں تو ایک قربانی اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے بھی کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو فائدہ پہنچتا ہے قربانی کا، تبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عمرے کیا کرتے تھے۔ اس لیے بندے کو اس دنیا سے جانے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ جو اذکار، تلاوت وغیرہ جو نیک اعمال اس بندے نے کیے ہیں، جب وہ ثواب پہنچائے گا تو اس مردے کو بھی ثواب پہنچے گا، میت کو بھی ثواب پہنچے گا، اور جو بندہ خود عمل کرنے والا ہے اس بندے کو بھی ثواب پہنچ جائے گا۔ جیسا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے قبرستان جانے کے بعد، تو جتنے مردے اس قبرستان میں دفن ہوتے ہیں اتنا ہی ثواب اس پڑھنے والے کو دیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح قبرستان میں جو مردے ہیں انہیں ثواب پہنچتا ہے، اس پڑھنے والے کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اپنی ماں یا اپنے باپ کے لیے حج کرتا ہے تو ان کی طرف سے بھی حج ہو جاتا ہے اور اس کرنے والے کو بھی 10 حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو جن کی طرف سے کیا گیا ہے انہیں بھی ثواب پہنچ گیا اور کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اسی لیے آپ یہ خیال نہ کریں جب ہم ثواب انہیں پہنچا دیں گے تو ہمارا خالی ہو جائے گا، ہمیں حاصل نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے،
وہ آپ کو جو آپ نے عمل کیا ہے اس کا برابر ثواب دیں گے، اور اتنا ہی تمام مرحومین کو پہنچا دیں گے، اس کے باوجود اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے کنجوسی نہ کریں، جو اپنے نیک اعمال کیے ہیں ان نیک اعمال میں اپنے ساتھ اپنے دنیا سے رخصت ہونے والوں کو بھی شریک رکھیں تاکہ انہیں فائدہ پہنچ جائے، اس لیے کہ وہ لوگ محتاج ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا میں کوئی بھی آپ کے لیے دعا نہ کرے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے مرتبے میں کوئی کمی آنے والے نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے دعا کا اہتمام کرایا ہے، اپنے لیے حضرت علی کو قربانی کی وصیت کی ہے، اور عام انسان جنہیں محتاجی بھی ہے، احتیاج ہے اور ضرورت ہے ثواب کی، تو ان کے لیے تو بدرجہ اولا اپنی دعاؤں میں ان کا حصہ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے کہ وہ لوگ اس دنیا سے جانے کے بعد اب وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ذکر و اذکار نہیں کر سکتے، تسبیحات اور تلاوت نہیں کر سکتے، ان کے اعمال کا سلسلہ کٹ چکا ہے۔ اس لیے انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھ کر کے ان کے اعمال کو زندہ رکھا جائے، اور خود آدمی کو اپنی زندگی میں بھی ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے، عرض کہ یا رسول اللہ میری والدہ وفات پا چکی ہیں، اگر انہیں موقع ملتا تو مجھے امید ہے کہ وہ ضرور وصیت کرتی، لیکن موقع نہیں مل پایا، ان کا انتقال ہو گیا، وصیت نہیں کر پائی، تو میں ان کے لیے کیا صدقہ کروں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے، کیونکہ اس کا ثواب اس وقت تک پہنچتا رہے گا جب تک اس کنویں سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا۔ تو ایسا عمل، ایسا صدقہ جس کا عمل فوراً منقطع نہیں ہوتا بلکہ دیر تک رہتا ہے، اس دیر تک رہنے کی وجہ سے برابر ثواب میں اس کو ملتا رہتا ہے۔ اسی لیے ایسا عمل کیا جائے، کوئی مسجد بنوا دی جائے، اور پوری مسجد نہیں، اگر مسجد میں کوئی بندہ حصہ لے لیتا ہے اپنے تھوڑی سی رقم کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد بنانے کا ثواب اسے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو چاہے معمولی سے رقم کے ذریعے سے ہو، تھوڑے سے سامان کے ذریعے سے ہو، اسی طریقے سے آپ قرآن پاک کسی کو پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں، جب تک وہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا اس کا ثواب اس دینے والے کو برابر ملتا رہے گا۔ تو ثواب کے لیے ایسا طریقہ آپ زیادہ تر اختیار کریں جس کا ثواب دیر تک رہتا ہے، گرچہ جو دوسرے اعمال ہیں ان کا فائدہ بھی اسے پہنچتا ہے، لیکن زیادہ اہتمام ایسے اعمال بھی کا کرنا چاہیے جو جاریہ بھی ہوں، تاکہ مرنے والے کو ایک وقت میں نہیں بلکہ مختلف زمانے تک اور کافی عرصے تک اسے ثواب حاصل ہوتا رہے۔ بہرحال اس دنیا سے جانے والوں کو ثواب کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے، انہیں فائدہ پہنچنا اور اس کے ذریعے سے ان کا خوش ہونا یہ حدیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے جب آپ دعا کریں، کوئی بھی عمل کریں، تو جو دعا مانگے اس دعا کا اہتمام اس طرح کریں کہ باری تعالیٰ جو میں نے عمل کیا ہے یا تلاوت کی ہے اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، اور پھر آپ کے صدقے سے میرے والدین کو، مشائخ کو، اساتذہ کو اور جو بھی آپ کے مرحومین ہیں ان کا نام لے لیا جائے، یا صرف یہ نیت کر لی جائے کہ جتنے بھی مسلمان جا چکے ان ثواب کو، ان تمام کو اس کا ثواب پہنچا تو سب کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، عمل کرنے سے پہلے نیت کر لے کہ جو میں عمل کرنے والا ہوں اس کا ثواب فلاں کو پہنچا، یا عمل کرنے کے بعد نیت کر لے کہ جو میں نے عمل کیا اس کا ثواب فلاں کو پہنچا، تو نیت کرنے ہی سے ثواب پہنچ جاتا ہے، الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر دل کی تسلی کے لیے الفاظ زبان سے ادا کر رہے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں۔